امریکی اراکین کانگریس کا بانی پی ٹی آئی کے لیے خط، ملکی معاملات میں مداخلت قرار۔ 160 اراکین اسمبلی کا وزیر اعظم کو خط، بانی پی ٹی آئی پر سنگین الزامات عائد کر دیے گئے۔ ارکان پارلیمان نے خط میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف دھمکیوں کو متعارف کروایا۔ 9 مئی کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی۔ امریکہ، برطانیہ میں مقیم عناصر بانی پی ٹی آئی کی منفی مہم میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی ریاستیں اپنے شہریوں کے خلاف غیر معمولی اقدامات پر مجبور ہیں۔ یہودی لابی چاہتی ہے کہ ان کے پرندے کو آزادی مل سکے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا دعویٰ، کہا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اسرائیلی لابی پاکستان کو کمزور کر رہی ہے۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ رویے کی مذمت بھی کر دی۔ پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مخالفین پر تنقیدی وار، کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے۔ ایک دن پہلے کہا کہ چیف جسٹس کو نہیں مانتے، اگلے دن تقریب حلف برداری میں سامنے والی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا اور آئندہ بھی بھاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کو بڑا خطرہ قرار دے دیا، کہا کہ پنجاب کی ترقی کا راستہ کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسموگ کے خاتمے کے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ If Donald Trump wins the political line. ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی وضاحت، ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائیاں پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے میں امریکہ کا کردار نہیں۔ دفتر خارجہ کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار۔ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں کہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کی امریکی سیاست کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں۔ پاکستان کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اپنے معاملات میں مداخلت برداشت بھی نہیں کرتا۔ پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ دوحہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافتی تبادلے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی اقتصادی ترقی میں قطر کے کردار کی تعریف، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے باہمی تعاون پر زور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ بانی تحریک انصاف کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے جیل مینول کے مطابق سہولت دینے کی ہدایت کر دی۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب آ گیا ہے، حقیقی آزادی کی جنگ جیت کر دکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ آزادی مانگنے پر ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کے بیان کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پشاور سے لاہور پہنچ گئیں، وہ زمان پارک میں قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے لاہور روانگی سے پہلے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کی۔ فیصل آباد میں 9 مئی کے مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی انسداد دہشت گردی عدالت پیشی۔ کارکن آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، تھپڑوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو کارکنوں نے پیشی کے بعد گھیر لیا۔ تاجروں کو درپیش مسائل حل کریں گے، وفاق سے متعلق امور کے حل کے لیے رابطہ کریں گے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ چیمبرز آف کامرس کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ کاروباری سرگرمیوں کی تیزی سے نجی شعبے میں لوگوں کو روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری روز۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آخری روز، 48 لاکھ سے زائد افراد نے ریٹرن جمع کروا دیے۔ گزشتہ سال کی نسبت انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد میں 23.5 لاکھ کا اضافہ۔ تاریخ میں توسیع کا فیصلہ آج ہوگا۔ ٹیکس دینے والے انفرادی طور پر بھی ریٹرن فائل کرنے کے لیے توسیع لے سکتے ہیں۔ کراچی میں کارساز ٹریفک حادثہ کیس کی مرکزی ملزمہ نتاشا بری ہو گئی۔ کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی نے متوفی کے اہل خانہ کی جانب سے صلح نامے کے بعد نتاشا کو بری کر دیا۔ کارساز روڈ پر بے قابو گاڑی نے موٹر سائیکل سوار اور راہگیروں کو کچل دیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار بے باپ بیٹی جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کی نجکاری کی تیاری مکمل کر لی۔ نجی ہوٹل میں بولی کا عمل، کامیاب بولی دہندگان پی آئی اے کے حصص کے سرمایہ کا 51% سے 100% حصہ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ بولی کے عمل کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ بولی کے لیے بلو وال سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات، ماحولیاتی تبدیلیوں، سیلاب متاثرین کی بحالی اور کوئلے سے بجلی کی پیداوار سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کوئلے سے بجلی کی پیداوار کے لیے ماحولیاتی آلودگی عالمی معیار کے حساب سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت مسلسل اسموگ کی لپیٹ میں، پنجاب حکومت کی اسموگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ شملہ پہاڑی کے علاقے میں گرین لاک ڈاؤن کا آغاز، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی عوام سے تعاون کی اپیل۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 229 ریکارڈ ہونے کے بعد سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسموگ کے خلاف ورزی پر 2 باربیکیو ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق ترقیاتی منصوبوں میں ٹری پلانٹیشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا آلودگی کے باعث بننے والی فیکٹریوں کو گرانے کا حکم، اسموگ کے تدارک کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ سرگودا میں فیکٹریوں کی آلودگی کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ عدالت نے ٹالنٹن مارکیٹ سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحافی برادری کے لیے تاریخی اقدام، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وزیر اطلاعات اسما بخاری کی ملاقات۔ مریم نواز نے وزارت اطلاعات کو جرنلسٹ کالونی لاہور فیز 2 کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ملک میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بحال کرنے کا دعویٰ، پی ٹی اے کے مطابق SMW4 سب مرین کیبل سے فالٹ دور کر لیا گیا، ملک میں انٹرنیٹ مکمل اسپیڈ اور صلاحیت کے ساتھ فعال ہے۔ راولپنڈی کہوٹہ کے پہاڑی علاقے میں 12 سالہ بچہ پتھروں میں پھنس گیا، کئی گھنٹے مسلسل کوشش کے بعد بچے کو پتھروں سے نکالا گیا۔ جمیترا کالونی کا رہائشی بچہ بکریاں چراتے ہوئے پہاڑی پتھر میں پھنس گیا تھا، بچے کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں میں تصادم، طلبہ کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ، پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ناکارہ جہاز کی سڑک کے ذریعے کراچی سے حیدرآباد منتقلی، نجی ٹرانسپورٹ کمپنی نے 350 نشستوں والا بوئنگ 737 موٹر وے کے ذریعے منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ ہوائی جہاز کے پر، انجن اور پہیے الگ کر دیے گئے، جہاز کو 10 ویلر ٹرک اور 40 ویلر ٹریلر پر رکھ کر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جہاز کو تربیتی مقاصد کے لیے حیدرآباد لے جایا جا رہا ہے۔
کراچی میں 550 سے زیادہ خطرناک عمارتیں برقرار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی رپورٹ میں انکشاف، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔